السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے کلپس میں بتایا کہ میرے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی یوتھ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو ابھی چینل نیا ہے تو مجھے یہ اس کے لیے شارٹ کلپس بنانے پڑ رہے ہیں۔ تو آج کے لیے جو میں نے پرسنالٹی چوز کی ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ویسے تو فضائل بہت زیادہ ہیں، جس میں ظاہری بات ہے سب کو پتہ ہے کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابوبکر ہوتے، لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا۔ وہاں پر توحید غالب آ گئی، لیکن یہ جناب ابوبکر کی فضیلت تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے لیے جو میری ذات کی حد تک ہے، جس میں ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے بہت سے فضائل آتے ہیں، لیکن جن سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں نا، اور جن کا میں بہت بڑا فین ہوں، وہ یہ ہے کہ جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب ابوبکر کا ایک ہمیں پیسو قسم کا کردار ملتا ہے، اگریسو قسم کا کردار نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور انہیں خلافت ملتی ہے تو وہ اپنے ایمان کی کمٹمنٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کا مکمل ایک شدت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے مثالیں بہت ساری ہیں۔ جیسے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سالار بنایا، جو کہ کم عمر صحابی تھے۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ لشکر جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہیں مشورہ دیا کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اس لیے اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا گیا، اب ایسا کرے کسی سینئر صحابی کو بنائیں۔ تو اس وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسیجن دے گئے ہیں میں اسی پر عمل کروں گا۔ ایک کمٹمنٹ کا لیول یہ ہے، اور دوسرا کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں آپ، جس سے میں اور زیادہ ان کا فین ہوں، کہ جب اتنے سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا، ایک دم سے جھوٹے نبیوں نے اٹھا لیا، مسلمہ کذاب نے اٹھا لیا، ادھر سے رومن امپائر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے، اور ادھر سے مانین زکوٰۃ بھی آ گئے، زکوٰۃ دینے والے انہوں نے یہ بھی انکار نہیں کیا تھا ہم بالکل زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس کے اوپر جناب عمر جیسے جری اور دلیر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے صرف زکوٰۃ سے ہی فی الحال انکار کیا، ریاست کو دینے سے، آپ فی الحال ان محاذوں کو دیکھ لیں جن کے اوپر پہلے جنگ لگی ہوئی ہے، ان کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جناب ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین میں تبدیلی ہو جائے جبکہ ابوبکر بھی زندہ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر ابوبکر اکیلے کو بھی جانا پڑا ان کے خلاف قتال کرنے کے لیے تو ابوبکر قتال کرے گا، اللہ کی قسم اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جانور کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے، اور اگر انہوں نے اب وہ رسی بھی نہ دی پھر بھی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو یہ وہ کمٹمنٹ کا لیول تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور یہ فتنے اٹھنا شروع ہوئے، اگر یہ کمٹمنٹ کا لیول وہ نہ دکھاتے تو شاید کہ اسلام تو غلبہ ویسے پانا تھا، لیکن ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرنی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں جناب ابوبکر کے فضائل میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے اس وقت عظیمت اور ہمت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جناب عمر جیسے جری صحابہ بھی اس وقت تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا اور اپنے ایمان کا لیول دکھایا، انہوں نے کہ میرے ایمان کا یہ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بات کو اختتام کرتا ہوں، کیونکہ میں وہی بات ہے، چینل میرا نیا ہے، تو اس کو اگر آپ کی طرف سے پذیرائی ملتی رہی تو ضرور میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کے اوپر اپنی پوری کلپ ریکارڈ کرایا کروں گا، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔